رانا صاحب، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 بڑے آپس پہ بیٹھ جائیں، تو ان 5 بڑوں سے کیا مراد ہے؟ کون نہیں، بیٹھ کے بات کرنے سے مراد ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن آپ صبح سنیں کہ جی آج شام کو جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر یہ فیصلہ کہ پولیٹیکل ایشوز کو اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ تھرو ڈائلاگ ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ ہماری طرف تو ہے، پی ایم ایل این میں یہ ہے، اور پرائم منسٹر نے جو آفر کی ہے وہ بالکل اپنی پارٹی کی اور اپنے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے کی ہے۔ زرداری صاحب بھی بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ متفق نہیں، بلکہ یہ جو اپنا یہ 27 دسمبر کو جو ان کا جلسہ ہوا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی تو جو انہوں نے اسپیچ میں بڑا واضح کہا ہے کہ مفاہمت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک فریق ایسا ہے کہ جو بضد ہے، آج نہیں سال ہا سال سے، یا ان کی پولیٹیکل سوچ ہی یہ ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ اپوزیشن کو ملنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن میں ہے تو حکومت کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کو بہانہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کو بہانہ یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یعنی جو اداروں کی لیڈرشپ ہے، چلیں ہمارے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے، ان کو پولیٹیکلی اختلاف ہے اور سیاست میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بعض اوقات لمٹ کراس کر کے بھی جو ہے وہ برا بھلا کہہ لیا جاتا ہے، لیکن آرمی چیف سے ان کا کیا معاملہ تھا کہ جو ان کے متعلق جو اب تک وہ فرما چکے ہیں، یا ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جس قسم کی جو ہے وہ یعنی یہ کرتا ہے مہم جوئی، تو اس کا کیا جواز ہے؟ اور ایسی صورتحال میں پھر کیا کوئی بات یا کوئی مذاکرات یا کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو ان کے بغیر کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو بات ہوگی تو کیا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، باقیوں کا تو مسئلہ حل ہے، اور مسئلے حل اسی طرح سے ہوئے ہیں۔ 26 ترمیم جو ہے ان کے علاوہ باقی تو سارے متفق تھے نا، تو پھر کس بات کی بات ہوتی ہے کہ جی اختلاف رائے تھا؟ ابھی کہاں تھا اختلاف رائے؟ تمام سیاسی قوتیں جو ہے وہ 26ویں ترمیم پہ متفق تھیں، ماں سوائے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے، بلکہ پی ٹی آئی بھی متفق تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹھ کے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اتفاق کیا، لیکن جب وہ اجازت لینے گئے تو اجازت ان کو جو ہے وہ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کیا کریں، ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم جو ہے، 27ویں ترمیم میں ماں سوائے اس کے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو ہے وہ آپ نے عدالت کا درجہ دے دیا، جو ہمارا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 20-21 سال پہلے جو ہے وہ کمٹمنٹ تھی، اور ہمارا یہ وعدہ تھا قومی سطح پہ کہ ہم یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ 27ویں میں اور کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ قوم کو ہمنوا بنانے کے لیے انہوں نے مہم شروع کی ہے اور قومی کانفرنسز کا انعقاد کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی اور جگزئی صاحب بھی اور علامہ ناصر عباس صاحب بھی۔ تو آپ آگے بڑھ کے اے پی سی کیوں نہیں کرواتی؟ اے پی سی میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں بلانے کو تیار نہیں ہے۔ دونوں طرح سے بات ہے نا۔ جو انہوں نے یہ قومی کانفرنس کی ہے، اس قومی کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں تو نہیں بلایا۔ پیپلز پارٹی کو کہتے تھے ہم بلائیں گے، بعد میں معلوم نہیں، پتہ تو یہ چلا کہ نہیں بلایا۔ مولانا فضل الرحمان کو جس طرح سے بلا رہے تھے انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر قومی کانفرنس کیسے ہو گئی وہ؟ اور اگر ہم بلائیں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ پہلے بھی اور آج بھی پولیٹیکل ایشوز جو ہیں انہوں نے ٹیبل پہ ہی طے ہونا ہے۔ سیاسی جماعتیں جب تک آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی، اس وقت تک جو جمہوری اور سیاسی مسائل ہیں،
سیاست اور جمہوریت ڈائلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں لیکن چلتی۔ دیکھیں قربانی، اور اس میں ایک ہی بندے کا جو ہے وہ، میں پارٹی اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی پارٹی میں 95% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، صرف ایک بندے کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے، اور وہ مہم جوئی کے ذریعے سے کا کہنا یہ ہے اور کہ آپ وائلنس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے چھینا ہیں۔ گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نے ان کو دلوایا گیا ہے، تو کیا آپ لوگ اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ جب ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، چوری کر کے ان کو دلایا گیا تھا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس وقت جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ آپ نے آر ٹی ایس بٹھا کے ہماری 40 سیٹیں جو ہے وہ چھین لی ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، تو اس وقت یہ ہمیں کیا کہتے تھے کہ بھئی اب ہو گیا ہے الیکشن، آپ نے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ قومی اسمبلی میں آگے بیٹھ گئے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں میں پارلیمانی کمیشن بنا دیتا ہوں، تو اس میں بیٹھ کے آپ اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں، اس کو انکوائر کر لیں۔ تو آج ہم بھی یہ آئیں، تشریف لائیں، ہم بھی پارلیمانی کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں انہوں نے تو پارلیمانی کمیشن بنایا اور پرویز خٹک صاحب کو اس کا سربراہ بنایا، ایک اجلاس انہوں نے کیا، اس میں ہم نے ٹی او آرز طے کیے، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ اس کے بعد پورے 3.5 سال ہم ان سے کہتے رہے کہ خٹک صاحب اجلاس بلائیں، خان اجازت دے گا تو اجلاس بلاؤں گا، خان اس سے اجازت نہیں مل رہی، تو لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ بالکل اس پارلیمانی کمیشن کو وزیر اعظم کام کرنے کا موقع بھی دیں گے، اور وہ اپنی انکوائری کرے، ویریفیکیشن